باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرتان. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مسجد میں جماعت ثانی جائز ہے یا نہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا، کہ جماعت ثانی نہیں، ثالث بھی جائز ہے، رابع بھی جائز. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں جماعت ثانی مکروہ ہے، کیونکہ اگر جماعت ثانی کی اجازت مل جائے تو جماعت اولیٰ کا اہتمام ختم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جماعت ہو جائے تو ہونے دو، ہم دوسری جماعت کرائیں گے. ہاں، امام صاحب کے نزدیک چند مساجد میں جماعت ثانی جائز ہے. وہ یہ ہے کہ جس مسجد کا امام مؤذن مقرر نہ ہو تو جو دو آدمی آئیں گے اس میں نماز بجماعت کر سکتے. ایک یا اسٹیشن اڈے اور راستے کی مسجد ہے، مسافر وہاں سے گزرتے جاتے ہیں، تو اسٹیشن اڈے اور سڑک کی مسجد میں تین تین چار چار جماعتی یکیبہ دیگرے جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر راستہ اڈا اور اسٹیشن کی مسجد نہیں ہے، محلی کی مسجد ہے اور امام و مؤذن مقرر ہے تو اس میں جماعت ثانی مکروہ ہے. امام ترمذی جو ہے امام شافعی کا مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر جماعت ثانی جائز ہے. حضور نے جماعت کرائی، اتنے میں ایک آدمی آیا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کوئی آدمی اس کی پیچھے نفل کی نیت کر لے تاکہ یہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے. تو دیکھو جماعت ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ثانی کا حکم دے دیتے ہیں. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. باب ما جاء فی الجماعت کہ جماعت ثانی کرے اس مسجد میں قد صلی فیہ مرتان کہ ایک بار جماعت ہو چکی ہے تو یہ جائز ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدۃ عن سعید بن ابی عروبہ عن سلیمان الناجی عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل، ایک آدمی آیا، وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور جماعت کرا چکے تھے. فقال، حضور نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا، کون تجارت کرے گا اس پر؟ یعنی جیسے تجارت سے مال بڑھتا ہے تو جماعت سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. فقام رجل، ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوا، وصلی معہ. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دوران سفر میں تھی اور وہ مسجد راستے کی مسجد تھی، اور راستے کی مسجد میں ہماری نزدیک جماعت ثانی نہیں بلکہ ثالث اور ابھی بھی جائز. وفي الباب عن ابي امامه وابي موسى والحكم ابن عمر قال ابو عيسى حديث ابو سعيد کا حدیث حسن. یہ قول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي علیہ السلام وغیرهم من التابعین قالوا لا باس، گناہ نہیں ہے ان يصلي القوم جماعتا کہ لوگ جماعت ثانی کرے اس مسجد میں قد صلی فیہ وبه يقول احمد واسحاق. وقال آخرون، اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں یصلون فرادا، جب ایک جماعت ہو چکی ہے تو اکیلا اکیلا نماز پڑھی. وبه يقول سفیان وابن مبارک ومالک والشافعی وابو حنیفہ یختارون الصلاۃ فرادا. امام شافعی کا قول ہے، مفتبی قول پہلے امام احمد کے ساتھ. باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعت، کہ فجر کی جماعت ویسی باعث فضیلت ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا بشر بن السری قال حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد العشاء فی جماعت، عشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز با جماعت میں حاضر ہو، کان له قیام نصف لیلۃ، اس کو آدھی رات تہجد کا ثواب ملے گا. ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت، اور جو عشاء فجر با جماعت پڑھے گا، کان له کقیام لیلۃ، گویا کہ اس نے رات بھر تہجد پڑھی. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود ابي الحين عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي عليه السلام قال من صلى الصبح، جو صبح کی نماز پڑھے گا، فهو في ذمة الله، وہ خدا کے امان میں ہے. فلا تغفر الله في ذمته، اس نمازی کو نقصان دے کر خدا کی امانت میں خیانت نہ کرو.
قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عثمان موقوف وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان عنبري عن اسماعيل الكهال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي عن النبي عليه السلام قال بشر المشائين، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو چلنے والے ہیں فی ظلم اندھیروں میں الی المساجد، یعنی عشاء کی نماز کے لیے، ان کو خوشخبری دو بالنور تام یوم القیامہ. باب ما جاء فی فضل الصف الاول. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال، بہترین مردوں کے صف میں اولها، کیونکہ یہ عورتوں سے دور ہے، وشرها آخرها، اور بدترین صف مردوں کا آخری صف ہے، کیونکہ اس آخری صف کی پیچھے عورتوں کا پہلا صف ہے تو اختلاط ہے. وخیر صفوف النساء آخرها، کیونکہ یہ مردوں سے دور ہے، وشرها اولها، کیونکہ یہ مرد کے آخری صفوں کے ساتھ قریب ہے. اچھا جی. وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي سعيد وابي وعائشة والعرباز بن سارية وأنس قال ابو عيسى حديث ابو هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي علیہ السلام انه كان، حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے صف اول کے لیے 3 بار اور صف ثانی کے لیے مرتن 1 بار. اور حضور نے فرمایا لو ان الناس يعلمون، اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا فی النداء جو اذان میں ہے، والصف الاول اور اس ثواب کا جو صف اول میں ہے، ثم لم يجدوا، اور پھر وہ بھاری نہ پائے اذان دینے کا اور صف اول میں کھڑے ہونے کا، مگر یہ ان یستہموا علیہ کہ وہ قرآندازی کریں، نو لستہم، قرآندازی کرتے کہ جس کا نام نکلے وہ اذان دے، جس کا نام نکلے وہ صف اول میں کرے. حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام مثله. باب ما جاء في قامة الصفوف. یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ آپس میں اختلاف پیدا ہوگا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام یسوی سیدھا کرتے تھے ہماری صفوں کو. فخرج یوما، حضور گھر سے نکلے، فرأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، خارجا صدره عن القوم، کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا تھا. فقال، حضور نے فرمایا لتسوون صفوفکم، تم سیدھی رکھو اپنی صفوں کو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کرے. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث نعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال من تمام الصلاة قامت الصف، نماز کے متممات میں سے صف کا سیدھا کرنا ہے. وروی عن عمر انه كان يوكل رجلا، حضرت عمر مقرر کرتے تھے ایک آدمی کو بقامت صفوف کی صفوں کو سیدھا کرو، ولا يكبر، اللہ اکبر نہیں پڑھتے تھے، حتی یخبر، حتی کہ ان کو اطلاع، حتی یخبر، حضرت عمر کو اطلاع دی جاتی تھی ان الصفوف استوت، کہ صفوف سیدھے ہو گئے. وروی عن علی و عثمان انہما کانا یتعاہدان ذلک، وہ حفاظت کرتے تھے صفوں کی سیدھا کرنے کے، وہ یقولان، اور مصلی سے اعلان کرتے تھے استو استو، وکان علی یقول تقدم یا فلان تأخر یا فلان. حضرت علی مصلی پر کھڑے ہو کر ایک مقتدی کو کہتے ہیں آپ پیچھے ذرا آگے ہو جاؤ، ایک کو کہتے ہیں کہ آپ آگے ہے تأخر یا فلان ذرا پیچھے ہو جاؤ. باب ما جاء ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، امام کے قریب ہو وہ لوگ جو عقل مند ہے اور عقل مند ہے، کیونکہ کبھی امام بھول جاتا ہے، جب بھول جائے تو وہ لقمہ دینے کا قابل ہو. دوسرا یہ ہے کہ امام کا کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب ٹوٹ جائے تو پیچھے ایسا آدمی ہو جو امامت کا قابل ہو. دیوال کر دیا. اچھا جی. حدثنا نصر بن علی الجهزمی قال حدثنا
يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي علیہ السلام قال لینی منکم، میری قریب ہو تم میں سے اولو الاحلام والنہى، وہ لوگ جو صاحب بلوغ اور صاحب عقل ہے، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کی عمر میں قریب ہے، ثم الذین یلونہم، ولا تختلفوا، اور صفوں کو ٹھیرا مت رکھو، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا، وَإِيَّاكُمْ، اپنے آپ کو مسجد میں بچاؤ، وَحِشَاتُ الْأَسْوَاقِ، بازار کی آوازوں سے، یعنی جیسے بازاروں میں تم شور کرتے ہو تو یہاں مسجد میں شور نہ کرو۔ وفي الباب عن ابي بن كعب بن مسعود وابي سعيد والبراء وانس قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي عليه السلام انه كان يعجبه، نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی ان یلیہ کہ آپ کے قریب کھڑے ہوتے تھے مہاجرین و انصار، لیحفظوا عنہ، تاکہ آپ سے نماز کا طریقہ یاد کرے۔ خالد حذا کا نام خالد ابن مہران ہے، یکرا اس کی کنیت ہے ابن نار کبل منار، اچھا بل سمیت، میں نے سنا محمد ابن اسماعیل سے یقول ان خالد الحذا ما حذا نعلا قط انما كان يجلس الى حذا فنسب الیہ، اچھا میں نے محمد ابن اسماعیل سے سنا کہ خالد الحذا اس کی کنیت ہے، ما حذا نعلا قط، اس نے کبھی جوتا نہیں پہنا تھا، انما کان یجلس الی حذا، یہ بیٹھتے تھے ایک خاص قسم کا گھاس ہے اس کی طرف، فنصب الیہ۔ باب ما جاء فی کراہیت الصف بین السواری، یہ ستون ہے، ان کے درمیان صف کھڑا کرنا کیسا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی نزدیک مکروہ ہے، اور ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک بین السواری صفوں کو کھڑا کرنا جائز ہے۔ حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن حاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا، ہم نے نماز پڑھی پیچھے ایک امیر کی من الامراء، فاستر الناس، لوگ مجبور ہو گئے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، فصلینا بین السواری، ہم نے ستونوں کے درمیان صف باندھی، فلما صلی قال انس بن مالک كنا نتقی هذا، ہم سب ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے سے بچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد كره قوم، مکروہ جانا ایک قوم نے اہل علم سے ان يصف بين السواری، او یہ وبه يقول احمد واسحاق وقد رخص قوم من اهل العلم في ذلك، اور دلیل یہ ہے کہ حضور کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے تو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، خیر خیر، ہاں دچا بارہ کی، ہاں او مونږه مولانا سره رابطه کړې ده، ستانه مخکې 15 منټه مو سره کړې ده، زمونږ یو سینیټر دی نو هغه د ای سی سربراه دی، نو هغه وی چې نن به سره خبره وکړو ښه انشاءالله. ته او بس د سبا پورې انتظار وکړه، او سبا کو اللہ دے خوشحال۔ باب ما جاء فی الصلاۃ خلف الصف وحدہ، یہ پہلی صف مکمل ہو گئی، دوسری صف میں ایک آدمی کھڑا ہے، ان کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، یہاں بھی امام احمد ایک طرف ہے کہ جائز نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ دوسری طرف ہے کہ جائز ہے۔ نماز سب کی پیچھے اکیلا۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسین عن حلال بن یساف قال اخذ لیا زیاد ابن ابی جعد نے بیدی، پکڑ لیا زیاد نے میرے ہاتھ کو، ونحن بالرقہ، اور ہم مقام رقہ میں تھے، فقام بی علی شیخ،
مجھے لے کر ایک شیخ کے پاس کھڑا کیا جس کا نام وابصہ ابن معبد تھا من بنی اسد. تو زیاد نے کہا حدثنی ھذا شیخ، اس وابصہ نے مجھے بیان کیا کہ ان رجلن، ایک آدمی نے نماز پڑھی خلف الصف وحدہ او والشیخ یسمع، اور یہ وابصہ سن رہا تھا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الصلاۃ، تو حضور نے اس کو حکم دیا کہ تم نماز لوٹاؤ. یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز وہ جائز نہیں ہے. وفی الباب عن علی بن شیبان وابن عباس قال ابو اسحاق حدیث وابصہ کا حدیث حسن وقد کرہ قوم، اور ایک قوم نے مکروہ جانا ہے اہل علم سے کہ آدمی نماز پڑھی سب کی پیچھے اکیلا. وقالو، اور ان اہل علم نے کہا یعید، اگر اکیلا نماز پڑھی لوٹائے گا اذا صلی خلف الصف وحدہ وبہ یقول احمد. لیکن وقد قال قوم، ائمہ ثلاث نے کہا ہے تجزئہ، یہ جائز ہے اذا صلی خلف الصف وحدہ. یہ قول سفیان ثوری کا، ابن مبارک کا، شافعی کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا. وقد ذهب قوم من اہل الکوفہ الى حدیث وابصہ بن معبد اذن. لیکن امام صاحب علی کوفہ سے مراد امام صاحب ہے، امام صاحب کا مذہب مفتبی یہی ہے کہ جائز ہے. قالوا من صلی خلف الصف یعید، یہ کون کہتا ہے؟ ان میں سے حماد ابن ابی سلیمان ہے، ابن ابی لیلہ ہے، وکی ہے، امام احمد ہے. وروی حدیث حسین عن ہلال ابن یساف غیر واحد مثل روایت بالاحوص عن زیاد ابن ابی الجعد عن وابصہ فی حدیث حسین ما یدلو، ایسا مضمون نقل کیا جو دلالت کرتا ہے کہ ہلال قد ادرکا، اس نے اپنے شیخ وابصہ کو پایا تھا. فاختلف اہل الحدیث فی ھذا، تو بعض نے کہا کہ حدیث عمرو بن مرہ کا عن ہلال ابن یساف عن عمرو بن راشد عن وابصہ اصح، لہذا خلف الصف ایک آدمی کی نماز جائز نہیں ہے. اور بعض نے کہا حدیث حسین کا عن ہلال ابن یساف عن یزاد ابی الجعد عن وابصہ اصح. قال ابو اسحاق ھذا عندي اصح من حدیث عمرو بن مرہ لأنه قال قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن ابي الجعد عن وابصة بن معبد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن زياد بن ابي الجعد عن وابصة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يعيد الصلاه. قال ابو اسحاق سمعت الجارود يقول سمعت وكيع يقول اذا صلى الرجل وحده خلف الصف فانه يعيد. وہ نماز ہے. یہ صرف امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ جائز ہے. باب الرجل. طالبانو فنون راځي.